Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں اور تمام ہمارے اسلامی ایمان والے بھائیوں، ماہ رمضان کے متعلق جو کچھ پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، ان میں آج کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دعا کا حکم دیا ہے، دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے پکارنے کا حکم دیا ہے، لیکن پکارنے کے لیے خاص ایک شرط رکھی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 جو میں نے پڑھی ہے۔ ہمیں دعا مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، اپنے دکھ درد میں، خوشی غمی میں اللہ کو پکارنا ہے، لیکن پکارنے میں ایک ضروری چیز ہے جس کی پابندی کرنا ہے، اسماء حسنہ کے ذریعے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اسماء حسنہ ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی اسماء حسنہ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، انہی کے واسطے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ ماہ رمضان میں جو مخصوص اعمال ہیں ان میں دوستو ایک چیز ہے دعا کرنا، دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان جہاں بہت سارے خیر و برکت کا موسم لے کے آتا ہے اور بڑے فضائل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے غالباً اسی لیے رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی جن آیات میں ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، انہی آیات میں جو روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام اور آداب میں آئے ہیں،
نازل کی گئی ہیں، بیچ میں دعا کا بھی تذکرہ ہے، پہلے بھی رمضان کے روزوں کا تذکرہ، بعد میں بھی، اور بیچ میں دعا کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں، تو ان سے کہہ دیں کہ میں ان کی بہت قریب ہوں، دعا بندے کرتے ہیں تو ہم دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کے ساتھ ساتھ روزے کے مسائل اور آداب کے درمیان میں دعا کا تذکرہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں دعاؤں کا بڑا گہرا دخل ہے، اور رمضان کے صیام اور قیام دونوں سے روزے کا بڑا تعلق ہے۔ دوستو، ہمیں دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اسماء حسنہ کے ذریعے ہم انہی اسماء حسنہ کو ذریعہ بنائیں۔ فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین چیزیں بیان کی ہیں، اور انہی تینوں چیزوں کا سمجھنا دوستو ضروری ہے، اور یہی آج کا اصل موضوع ہے۔ پہلی چیز وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب سے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں۔ اسم کے معنی نام، اسماء اس کی جمع ہے، حسنہ حسنہ کی جمع اچھے، بڑے پیارے، بامانہ، فصاحت، بلاغت، قدرت، اعلیٰ درجے کی صفات والے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 99، یہ اسماء حسنہ ہیں۔ وہ نام کیا ہیں؟ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان ناموں کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر ہے، علماء نے اکٹھا کیا ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلا، صراحت موجود ہے کہ 99 ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے اور نام ہیں، لیکن 99 بہت ہی افضل نام ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ہم انہیں معلوم کریں، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے، ہمیں ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان اسماء حسنہ کو یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت والے نام ہیں۔ ہم تمام ساتھیوں کو اسماء حسنہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک بڑی عالی شان کتاب بھی ہے اردو میں، قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں بر صغیر میں، یہ پنجاب کے رہنے والے تھے، پٹیالہ ریاست کے یہ بہت بڑے جج تھے۔ انہوں نے اسماء حسنہ کا ترجمہ اور اس کی شرح کی ہے، اور کئی 100 صفحات پر یہ کتاب ہے۔ اردو میں اس سے اچھی اور اس سے علمی کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ، یہ کتاب مطبوع ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ہر نام کا معنی، اس کی فضیلت، اس کا مفہوم، اس کی صفات پوری وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے۔ اسماء حسنہ، شرح اسماء حسنہ، مصنف کا نام علامہ قاضی سلیمان
صاحب سلمان منصور پوری، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ پہلی چیز ہے جس کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں۔ نمبر 2، جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ یہ فدعوہ بہا، جب اللہ تعالیٰ کو سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، اپنی نصرت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارو تو انہی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یعنی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کریں، مانگیں تو انہی اسماء حسنی کے کسی نام کے ذریعے۔ اللہ ہم کو یہ دے دے، رحمان اور رحیم ہم کو یہ دے دے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفرک واتوب الیک۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دعا مانگیں تو انہی اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ یہ دوسری چیز حکم ہے باقاعدہ، فدعوہ بہا، انہی اچھے اچھے ناموں اسماء حسنی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ادھر ادھر کی کوئی فارسی میں ہو، کوئی انگلش میں ہو، کوئی ہندی میں ہے، ان ناموں کو چھوڑ کر کے اسماء حسنی کے ذریعے جو عربی میں ہیں اسماء حسنی، ان کا استعمال ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، اس کو ان ناموں کا استعمال کریں۔ ہم کہتے ہیں خدا حافظ، نہیں، آپ اللہ حافظ کہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا، کیوں؟ خدا جو ہے اسماء حسنی میں سے نہیں ہے، فارسی اور اردو کا یہ ترجمہ ہے، لفظ ہے، لیکن آپ اللہ پکاریں، فدعوہ بہا، اسی کے ذریعے پکاریں۔ تیسری چیز اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا بڑی اہم، والذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز والذین یلحدون فی اسمائہ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد لحد کہتے ہیں کسی چیز سے کنارے ہو جانا، کسی چیز کے بغل ہو جانا، کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ آپ ادھر جا رہے ہیں، دوسری طرف چلے جائیں، کہا الحاد ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان اسلام پر چلنا چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا تو کہتے ہیں ملحد ہے، یہ الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ناموں میں الحاد کرنے سے منع کیا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اے مسلمانوں کو خطاب ہے، مسلمانوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد، یعنی اللہ تعالیٰ کے اصلی ناموں کو چھوڑ کر کے کسی اور نام سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں، اللہ کے ناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنی میں اللہ کے ناموں میں الحاد، بگاڑ، فساد، بگاڑ پیدا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ تین چیزیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ نمبر 2، فَادْعُوهُ بِهَا، ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جب بھی کچھ مانگنا اور پکارنا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اسماء حسنی میں بگاڑ، فساد پیدا کرنے والے، اس کے اندر تبدیلی
پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بڑی پھٹکار دی ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ اور الحاد پیدا کرنا، اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے ناموں میں بگاڑ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اسماء حسنہ کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ، تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ناموں میں کچھ رد و بدل کر کے کسی اور کا نام رکھ دیں۔ نام اصل میں اللہ کا ہے، لیکن اس کو کچھ گھٹا کر کے، بڑھا کر کے، اس میں کچھ تبدیلی کر کے کسی مخلوق کا نام رکھنا۔ اس کی 3 مثالیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے ذاتی ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ ہے۔ اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے، الہ اللہ ہے۔ مکے کے لوگوں نے ایک بت تھا جس کا نام لات رکھا تھا۔ لات، آپ سمجھے اس کو کیسے رکھا؟ لات کیسے رکھا؟ ایک شخص تھا، بڑا نیک و صالح تھا، بڑا بزرگ تھا، ایک پتھر رکھ کر کے اسی پر بیٹھ جاتا، زمزم کا پانی لیتا اور ستو لیتا، کبھی کچھ کھجور لیتا، اور زمزم کے پانی میں اس ستو گھول کر کے حاجیوں کو، مسافروں کو فری میں پلایا کرتا تھا۔ بڑی خدمت کرتا تھا، بڑا اچھا کام یہ کرتا رہا۔ ساری زندگی اس نے یہ کام کرنے میں اپنی صرف کر دی، کسی سے کوئی معاوضہ اور پیسہ نہیں۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس آدمی کا نام مکے کے لوگوں نے لات رکھا۔ اللہ سے الہ کو تھوڑا سا بدل کر کے آخر میں تا لگا دیا اور اس کو لات، اس کا نام رکھ دیا۔ افرأیتم اللات، یہ لات، اس بت کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عقیدہ کیا رکھا انہوں نے؟ یہ بڑا پہنچا ہوا ولی اور بزرگ تھا، یہ مرا نہیں، اسی پتھر میں پردہ فرما گیا۔ بس اب لوگوں نے سوچا بہت مقدس پتھر ہے، اس میں اللہ کا ولی پردہ فرما گیا ہے، اس کا نام اللہ سے میں تھوڑا سا بدل کر کے، آگے پیچھے کر کے، اللہ کا نام بگاڑ کر کے اس کا نام لات رکھ دیا۔ دیکھیں، یہ ہے اللہ تعالی کے ناموں میں تبدیلی کرنا، بگاڑ پیدا ہے، الحاد پیدا کرنا۔ نمبر 2، مکے کے بڑے بڑے بتوں میں ایک بت تھا عزا۔ یہ طائف اور مکے قریب تھا۔ عزا اللہ تعالی کا جو نام، صفاتی نام عزیز ہے، عزیز الرحیم، عزیز الغفور، اس عزیز کو تھوڑا سا بگاڑ کر کے، تبدیلی کر کے انہوں نے اپنے بت کا نام رکھا تھا عزا۔ یہ ایک عورت تھی، یہ بڑی لوگوں کی خدمت کرتی تھی، مر گئی تو اس کا نام ان لوگوں نے رکھ دیا عزا۔ دیکھیں، اللہ تعالی کے نام عزیز کو بگاڑ کر کے، کچھ اس میں تبدیلی کر کے مکے کے لوگوں نے اللہ کو عزیز
کہنے کے بجائے اس کو عزا کہنا شروع کر دیا اور اسی سے مرادیں مانگنے لگے، اسی کی نظریں چڑھانے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور فتح مکہ کے بعد اس کو قتل کیا۔ اسی طرح سے دوستو ایک تیسرا نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے منان، یا حنان یا منان، عبد المنان نام رکھا جاتا ہے۔ منان بے انتہا احسان کرنے والا۔ مکے کے لوگوں نے مکے سے جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، مکے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ ایک مورتی رکھ دی، اس کا نام رکھ دیا منات۔ اللہ کے نام منان کو بدل کر کے منات رکھ لیا اس کو۔ یہ 3 مثالیں میں نے دیا کہ لوگ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس طرح سے بدل دیتے تھے، جیسے آج اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام معطی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، اللہ تعالیٰ جس کو دے منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھیں معطی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اسی نام کو بدل کر کے اللہ دینے والا ہے، اسی کو بدل کر کے فارسی میں داتا کر دیا گیا، اور آگے بڑھا کر کے داتا دربار بن گیا۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام اللہ کے نام کا ترجمہ کر کے ان کو رکھ دیا۔ یہی کفریہ شرکیہ عقیدہ، اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ایسا نام رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ موتی اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اس کے نام کو بگاڑ کر کے تھوڑا سا یہ کر دیا، داتا بنا دیا، لاہور میں آ گئے ہو۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں آج خواجہ کا بڑا دورہ ہے، غریب نواز، اللہ اکبر، غریب نواز، غریبوں کو دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریبوں اور امیروں سب کو دینے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے نام کو بگاڑ کر کے، صفاتی نام کو بگاڑ کر کے اجمیر والے کو دے دیا اور کہہ دیا غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ اسی طرح سے بندے نواز، تو ہمارے بر صغیر میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، ایسے نام جو اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر کے ان کو دیا گیا ہے، اور یہ کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے، ناجائز و حرام کام ہے یہ۔ انسان کے لیے کبھی کفریہ شرکیہ عقیدے تک انسان کو پہنچا دیتا۔ تو دوستو اس آیت پر سمجھو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام غوث الثقلین، اللہ اکبر۔ قرآن پاک استستغیثون ربکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارا غوث اللہ ہے، ساری کائنات کا غوث اللہ ہے، لیکن اللہ اکبر سارے انسوں جنوں کا غوث، وہ بھی غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام رکھ دیا۔ تو دوستو یہ بڑا غلط عقیدہ ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی قرآن نے ہمیں منع کیا ہے، فرمایا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بدل کر کے کسی اور پیر فقیر کا، ولی اور مرشد کا نام رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، اور سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اللہ کے ناموں کو بدل کر کے، داتا، خواجہ، غریب نواز، امیر نواز، بری نواز، غوث الثقلین، یہ جتنے نام دیے گئے ہیں، ان نام دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ان قریب اچھی سزا دے گا اور ان کو بدلہ دے گا، انہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ پہلی شکل ہے الحاد کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو الحاد اور بگاڑ پیدا کرنے کی دوسری قسم، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ناموں کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ کی کسی نام کا انکار کر دے، اس کو ماننے کے لیے تیاری نہ ہو، یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ، فساد اور خرابی پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر مکے کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی نسل کے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو جو رحمان ہے، رحمان کو نہیں مان، رحمان کو بڑی چیز تھی، اللہ مانتے تھے، لیکن رحمان جو اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین ناموں میں سے ہے، اس نام کا انکار کرتے تھے، اس کو گالی سمجھتے تھے، بڑا غصہ آتا تھا ان کو، کسی بھی صورت سے اللہ تعالیٰ کے کو رحمان کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان مکے والوں کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو، اللہ رحمان کا سجدہ کرو، اس پر ایمان لاؤ، کہتے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کس بلا کا نام ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، سن کر کے اور نفرت کرنے لگتے۔ دیکھیں، مکے والے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے رحمان کو نہیں مانتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس کی تردید کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، رب العالمین نے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نازل کی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے نبی لوگوں سے کہے ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، اللہ اکبر، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، دونوں ایک ہی ہیں، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رحمان بھی، اللہ بھی، رحیم بھی، حی اور قیوم بھی، یہ سب اللہ ہی تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، جن ناموں سے چاہو تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو یہ دوسری شکل ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعض ناموں کا انکار کر دے اور اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کو برا سمجھیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اضافہ کر دیا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے ناموں میں اپنے اپنے طرف سے گڑھ گڑھ کر کے اور نام اس میں بڑھا دیا جائے. اللہ اکبر، یہ بھی ناجائز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اب نام کیسے بڑھا دیں گے؟ جیسے بہت سارے نام خدا کر بڑھا دیا، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں. انگلش میں کسی نے نام رکھ دیا، ہندی زبان میں کسی نے نام رکھ دیا. یہ جو الگ الگ نام رکھ دے رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. دیکھیں، اللہ کو جو پکارنا ہے اس کے اسماء حسنہ ہی کے ذریعے پکارنا ہے. اور جیسے خدا ہے اور پتہ نہیں گاڈ ہے اور پتہ نہیں کہ ہر زبان میں جو اس کا ترجمہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی بچیں. جب کسی کو آپ پکارتے ہیں تو اس کا نام پکارتے. مثلا کسی بندے کا نام عبداللہ ہے، جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو عبداللہ یا عبداللہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کرتے. اے اللہ کے بندے نہیں کہتے، عبداللہ، اے عبداللہ، اے عبداللہ. ایک آدمی ہے جس کا رحمان نام ہے، عبد الرحمان ہے، اس کو پکارتے ہیں عبد الرحمان کہہ کر کے. رحمان کے بندے کہہ کوئی نہیں پکارتا. تو جو ناؤن ہوتا ہے، جو نام ہوتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، اس کے اصلی نام کے ذریعے پکارا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو پکارا جائے تو اس کے بہترین ناموں سے پکارا جائے. نمبر 4، اللہ تعالی کے ناموں کا، صفات کا انکار کر دینا، ان کی جھوٹی تعویل کرنا، ان کا کوئی معنی بتانا. ایمان رکھنے کے بجائے ان میں تعویل کی جائے، ان کا ترجمہ کیا جائے، اس کی الگ سے تفسیر کی جائے، یہ بھی الحاد ہے. جیسے کہ معتزلہ، مجسمہ، کرامیہ، معطلہ، مشبہہ، ان تمام باطل فرقوں نے اللہ رب العالمین کا نام بگاڑا اور ختم کیا. یہ 4 شکلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو اللہ تعالیٰ کے نام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ہم کو اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا کیا؟ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ رب العالمین کو بلاؤ. ہمیں جب بھی دعا کرنی ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو، ہماری کوششیں ہونی چاہیے دوستو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے پکاریں. اور اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اور ترجمہ، اور اللہ کا جو نام ہے، جو نام کا معنی ہے، وہ چیز اللہ میں پائی جاتی ہے. جو صفاتی نام ہے، وہ صفت اعلیٰ درجے کی صفات اللہ تعالیٰ کے ہاں پائی جاتی ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اسماء حسنہ کا مطلب سمجھ لیں تو شاید کسی غیر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، شرک کی نوبت ہی نہ آئے. آئیے اب 2 مثالیں دیتے ہیں. اسماء حسنہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہو رہی ہے. اللہ نے حکم دیا جب بھی اللہ کو پکارو، اللہ کو بلاؤ تو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو. کچھ مثالیں دیتے ہیں. ایک پہلی مثال، حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. سنن 4 احمد، سنن 4 ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھی بریدہ ابن حصیب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سنا ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت. اللہ اکبر. اس دعا کو ذرا یاد کریں، اس کو پڑھیں. اللہ رسول نے کیسی فضیلت بیان کی. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دعا مانگنا شروع کیا. دعا کن الفاظ میں مانگا؟ اللہم انی اسألک،
بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کے رسول نے اس کی دعا سن لی، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری سورہ اخلاص کی ساری آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے دو جملہ بڑھا لیں، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان الفاظ کے تھا سورہ اخلاص کے پہلے لا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ انک انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الاحد الصمد۔ اللہ کے رسول نے دعا سنی تو لوگوں سے فرمایا دیکھو اے لوگوں سن لو، فقد دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اے لوگو ذرا اس کی دعا سن لو، دعا یاد کر لو، یہ جس نے ابھی دعا مانگی، اللہم انی اسألک بانک اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لقد سأل عن باسمہ الاعظم۔ لوگوں اس نے دعا مانگی تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، رد کیا تو اس میں اعظم استعمال کیا۔ اس میں اعظم سب سے بڑا اسماء حسنہ، اس میں اعظم کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جس شخص نے، اس بندے نے ایسا اسم اعظم استعمال کیا دعا کے اندر، اور ایسے اسم اعظم کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ الذی اذا سئل به اعطى، کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور جب بھی کوئی بندہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول کر لے گا۔ یہ ہے اسماء حسنہ کی برکت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں شروع میں، یہ ہے اسماء حسنہ جس سے ہمیں دعا مانگنے کو حکم دیا۔ ایک دوسری حدیث ابو داؤد اور نسائی کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھا اور پھر دعا مانگنا شروع کیا، اور دعا میں کیا پڑھتا ہے، کن الفاظ میں دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ دوستو ان دعاؤں کو یاد کرو، یہ پیارے نبی کی بیان کردہ، تائید کردہ، تصدیق کی ہوئی دعائیں ہیں، اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ جب بندہ اسماء حسنہ اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب ترجمہ سنیں، مسجد میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا بیچارہ، نفل پڑھا ہوگا، سنتیں پڑھا ہوگا، تحیۃ المسجد پڑھی ہوگی، دعا کرنا شروع کیا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے لگا، کہتا کیا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم اسألوکا، اسألوکا. سب اسماء حسنہ کا کتنے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ذکر کیا. جب اللہم کہتا ہے، پھر الہ کہتا ہے، حنان، منان، بدیع، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. کتنے ایک چیز مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اتنے اسماء حسنہ کا اس نے تذکرہ کیا، حوالہ کیا. فادعوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو، تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہم پتہ نہیں زندے مردے کتنے کا واسطہ جھوٹا پکڑتے ہیں. اصل واسطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ. دیکھیں دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے. فلاں بزرگ کے طفیل میں دعا قبول کر لینا، یا یہ نبی بیٹھے ہیں اللہ ان کے طفیل. نہیں، اللہ بندے نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ ہمیں واسطے سے دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. پوری دعا پڑھ ڈالیں، کہیں نہ اللہ کے رسول کا نام ہے، نہ فرشتے کا نام ہے، نہ کسی اور کا نام ہے، صرف الاسماء حسنہ کا نام. کہتا کیا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان یا المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اتنے اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے بعد کیا؟ اسألک، اللہ میں فلاں چیز کا محتاج ہوں، اللہ مجھے دے دے. یہ ہے دعا جو نبی نے سکھلایا. اتنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑا، واسطہ دیا. اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ساری حمد آپ کے لیے ہے. اللہ آپ حنان ہیں، اللہ آپ منان ہیں، آپ بدیع السماوات والارض ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ حی اور قیوم ہیں. اللہ اتنا کمال والا تو ہے، اسلو کا میری فریاد قبول کر لے. یہ ہے میرے بھائیو دعا، یہ ہے دعا. اللہ اکبر. اللہ رسول نے سن لیا، فرمایا لوگوں سنو، دعا اللہ باسمہ الآدم. یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے، دیکھ لو کیسی دعا مانگ رہا ہے. ایسے ایسے اسم آدم کو اس نے دعا میں استعمال کیا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ کو پکارا کہ ان ناموں کے ذریعے جب بھی کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان ہم اس بات کا خیال کریں. اور ایک بات بڑی عجیب سی مثال ہے، صحیح مسلم کی حدیث، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لوگوں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، کیا کیا تم دعا پڑھتے ہو؟ کہیں الفاتحہ، کہیں فراتح، فلا فلا، کیا کیا تم پڑھتے ہو؟ اللہ فرماتے اللہ کے ناموں کو پڑھو، اللہ کے ناموں سے دعا مانگو. دعا کا طریقہ ہمارا عجیب سا ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، بدعت کے مطابق غیر شرعی دعائیں، سنت کے خلاف دعائیں مانگو تو کیسی دعا تمہاری قبول کرے گا اللہ؟ دعا سیکھو، پڑھو، سمجھو. ایک اور مثال، اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، جہاں مجھے جانا تھا اپنے گھر سے نکلا، ادھر جا رہا تھا، بیچ میں مسجد نبوی تھی. مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ عثمان بن عفان بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لوگو اسماء حسنہ ہیں، پیارے پیارے نام، اچھے اچھے نام، ان کے ذریعے مانگو اللہ سے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب مسجد کے اندر عثمان بیٹھے ہوئے نظر آئے تو میں نے کہا السلام علیکم. عثمان بن عفان ایسے گھیر کر کے ہم کو دیکھے
اور خاموش ہے، جواب نہیں دیا. میں نے 3 مرتبہ ایسے کیا لیکن کوئی جواب نہ دیا عثمان بن عفان. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے بہت بڑی فکر کہ عثمان جواب کیوں نہیں دے رہے. پلٹ کر کے آیا، امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے عرض کیا، کہا امیر المومنین حل حدث فی الاسلام شیء، اسلام میں کوئی نیا فتنہ پیدا ہو گیا کیا؟ کوئی بہت بڑا حادثہ پیدا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آج میں جا رہا تھا راستہ پکڑ کے، مسجد کے اندر مسجد نبوی میں عثمان بن عفان بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے سلام کیا تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ ہم کو دیکھا غور سے. ایسا ہوا؟ ہاں ایسے ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا، کہا فوراً عثمان بن عفان کو بلا کر کے لاؤ. عثمان بن عفان کے پاس قاصد گیا، کہا کہ عجب امیر المؤمنین، عثمان بن عفان امیر المومنین کے پاس پہنچیے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت عثمان بن عفان اٹھے اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. دیکھا سعد بن ابی وقاص موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا عثمان سلم علیک سعد وما رددت علیہ، عثمان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یہ سعد بن ابی وقاص نے تم کو سلام کیا لیکن تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان عفان نے کہا نہیں، ہم نے نہیں سنا، ہم سے سلام نہیں کیا انہوں نے. سعد کہتے ہیں واللہ سلمت علیک، عثمان میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے سلام کیا، تم نے مجھ کو دیکھا؟ ہاں دیکھا تھا لیکن سلام نہیں سنا، معذرت کر دی. حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا عثمان کیوں نہیں تم نے سلام کا جواب دیا؟ عثمان بن عفان نے کہا امیر المومنین بات اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعا کا تذکرہ چلا. نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی پریشانی، کسی بھی مشکل، کسی بھی تکلیف کے وقت اگر وہ دعا مانگے گا، ان الفاظ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے، اس کی مشکلات ضرور دور کریں گے. عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا بتائے، اتنی سے بات ہوئی، لیکن کون سی دعا ہے؟ اس دعا کے بتانے کے پہلے کوئی ایک بدو بیچ میں آ گیا اور اس نے آپ سے سوال کیا، آپ اس کے سوال کا جواب دینے لگے. ٹائم ہو گیا، ہم اٹھ کر کے چلے گئے ہم لوگ. یا عمر امیر المومنین، جب میں اس دعا کے بارے میں سوچتا ہوں کہ پیارے نبی نے ہمیں دعا بتانا شروع کیا کہ لوگوں میں تم لوگوں کو آج ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں کہ جو انسان ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ جس لیے دعا کرے گا اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا، اس کا کام پورا کرے گا، اس کی مشکلات حل کرے گا. لیکن وہ بدو آ گیا، ہم اس دعا کو سن نہیں سکے. اللہ کے رسول غالباً مشغول ہو گئے اور وہ دعا نہیں بتا سکے. اللہ اکبر. عمر میں جب سوچتا ہوں اس قصے کو تو میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں یہی آج مجھے واقعہ یاد آیا، وہی میں سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بدو نہ آیا ہوتا تو نبی علیہ السلام بتا دیتے کہ کون سی دعا ہے. مجھے اتنا صدمہ ہے کہ جب بھی وہ وقت دعا یاد آتی ہے، وہ واقعہ یاد آتا ہے، میرے دل و دماغ پر غشی طاری ہو جاتی ہے. آنکھیں کھلی رہتی ہے لیکن دماغ کام نہیں کرتا کہ اللہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ دعا کیوں نہیں ہم سن سکے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا امیر المومنین، سعد بن ابی وقاص نے کہا عثمان آپ پرواہ نہ کریں، اللہ کی قسم میں نے وہ دعا اللہ کے رسول سے پوچھ لی ہے. اللہ اکبر. پرواہ نہ کرو، میں نے یہ دعا نبی علیہ السلام نے پوچھ لی. کیسے پوچھا؟
کہا کہ آپ لوگ تو اٹھ کر کے چلے گئے. جب مجلس برخاست ہوئی بدو چلا گیا اور مجلس برخاست ہو گئی. نبی علیہ السلام گھر جانے لگے اٹھ کر کے. میں دوڑ کر کے پیچھے پیچھے گیا اور زور سے اپنے پیر کو پٹکا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں. اللہ سے فرمایا ساتھ کیا ہوا, کیوں دوڑے آ رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا بیان کرنا شروع کیا اور ہم لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے. آپ نے بتایا میں تم لوگوں کو آج ایک ایسی دعا سکھلاؤں گا کہ جو انسان اس دعا کو پڑھ لے گا, جس پریشانی جس مصیبت میں صدق کے دل کے ساتھ پڑھے گا, یقین کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیں گے, اس کی پریشانی دور کر دیں گے. جس لیے دعا کیا اس میں کامیاب ضرور ہوگا. اللہ کے رسول بدو آ گیا, آپ بھول گئے اور ہم لوگوں کو وہ دعا کون سی دعا ہے آپ بتائے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا سعد نعم دعوت ذی-النون اذ هو فی بطن الحوت. اللہ اکبر. سعد ہاں وہ دعا رہ گئی جو ہم بتانا چاہتے تھے, وہ بدو بیچ میں آ گیا. سنو, ہوا دعوت ذی-النون, مچھلی والے پیغمبر جو تھے یعنی حضرت یونس, ان کی وہ دعا ہے جبکہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا پڑھی تھی. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ. دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی حاجت اور پریشانی میں اس دعا کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. اور وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں, ہمارے آیت کریمہ ختم کی جاتی ہے, دعا نہیں پڑھی جاتی. یہ ختم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 1,00,000 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ محلے کی عورتیں اکٹھا ہو گئیں, چلو آج فلاں باجی کے ہاں آج آیت کریمہ کا ختم ہے. آیت کریمہ کا ختم نہیں ہوتا, یہ سب بدعات میں سے ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ اپنے تئیں جتنا پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آیت کریمہ ختم بھی ہوتا تو اللہ رسول وہ بھی بیان, آیت کی فضیلت بیان کی, دعا کا تذکرہ کیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ آیت کریمہ. پھر حضرت اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جس طرح سے یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دیا تھا اس دعا کی برکت سے, ایسے ہی قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو جو بھی پڑھیں گے ہم ان کو نجات دیں گے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, 1,00,000 کا ختم نہیں کیا تھا. یہ آیت کریمہ اہل بدعت اور دکاندار, یہ چمکانے والے جو بیوقوف دین کے لٹیرے ہیں, انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اس سے بچیں. آپ اپنے سے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, دعا کریں سنت کے مطابق, دعا بدعت کے مطابق کریں گے تو ناجائز ہوگی. اب ذرا سوچئے, یہ دعا یونس علیہ السلام نے کہاں پڑھی؟ مچھلی کے پیٹ میں پڑھی. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے نبی نے مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا. یہاں ایک چیز اور, آج پریشانی شوہر پر ہے اور آیت کریمہ بیگم کرواتی ہیں ساری بیگمات کو اکٹھا کر کے. آپ کو پڑھنا ہے کہ ختم سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یونس علیہ السلام اپنے سے پڑھے, ان کی بیگم نے پڑھ کے نہیں بخشا. یہ بخشنے والا چکر نہیں ہے دعاؤں میں. آدمی دعا مانگے, آپ اس کے حق میں دعا کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میرے شوہر پہ پریشانی ہے, میرے بیٹے پہ پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے. آپ دعا کریں, بچہ خود دعا کرے, اس کو پڑھے. یہ ہے اصل میں سنت. تو دیکھیں, اسی لیے نبی علیہ السلام کی بات احادیث آئی, اللہ اکبر,
کہ سورت آل عمران کی ابتدائی آیات میں جو لا الہ الا اللہ الحی القیوم وغیرہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی ساری دعائیں ہیں، یہی سارے کلمات جو ہیں یہی اسم اعظم ہیں، یہی اسماء حسنی ہیں، یہی اسم اعظم ہے، ان کے ذریعے دعا کرنی چاہیے۔ تو دوستو اس طرح سے برابر دعائیں ہوتی رہیں اسماء حسنی کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین ضرور ہمارے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوات المکروب نبی علیہ السلام کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، یہ جس کو دعوت المکروب، پریشان حال انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہو، چاروں طرف سے پریشانی اور بلاؤں کے بادل مٹلا رہے ہوں، اور اللہ رسول نے فرمایا ایسے موقع پر اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المکروب، پریشان حال انسان، مشکلات میں گھرا ہوا انسان، دکھی انسان جو ہر طرح سے پریشانیوں اور بلاؤں میں گھرا ہوا ہے، اگر وہ انسان اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ ضرور اس کی مشکلات کو دور کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ ہے اسماء حسنی، اس دعا کو یاد کرو۔ یہ دعوت المکروب ہے، پریشانیوں میں بے کسی، بے بسی، ہر طرح سے چاروں طرف سے راستے بند ہو جانے کے بعد جو حالت ہوتے ہیں اس کو مکروب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو چاہے یہ دعا پڑھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس دعا کو انسان پڑھے اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ نبی کا وعدہ ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کے نے سکھایا ہے، نبی نے اس کا نام رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے یاد کرنے کی اور پڑھنے کی۔ ہم دعا پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لکھ کر کے ٹانگنے لٹکانے کے لیے، گاڑی میں بھی لٹکائیں، دکان میں بھی لٹکائیں، گھر میں بھی لٹکائیں، بیڈ روم میں بھی لٹکائیں، اور اپنے بھی گلے میں لٹکائیں، بچوں کے بھی گلے میں بھی لٹکائیں، جانور ہو اس کے گلے میں بھی لٹکائیں۔ اللہ اکبر! ہم دعاؤں کے لٹکانے والے ہیں، لٹکانے کے بعد لٹک ہی جاتا ہے انسان۔ آپ پڑھیے، یاد کریں، لٹکانے والا چکر چھوڑ دو، لٹکانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پڑھنے میں فائدہ ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ آپ پڑھیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، دعا کرو اسماء حسنی کے ذریعے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم دعا نقل کی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک انسان آیا، مکاتب کہتے ہیں ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے طے کر لیا، آقا آپ اتنا مال لے لیں، اتنے ہزار، اور ہم کو چھوڑ دیں۔ غلام اپنی آزادی کے لیے جو قیمت ادا کرتا ہے اس کو مکاتب کہا جاتا ہے، اس غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ ایک غلام نے اپنے آقا سے کر لیا، مسلمان غلام، لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے، بہت پریشان ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا ہوا آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے علی انی کاتبتو، ہم نے تو اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیا، لیکن میرے اوپر اتنا بھاری پڑ رہا ہے کہ میں ایسا مقروض ہو گیا کہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ کچھ تو دیا لیکن اتنی قیمت ہمارے پاس نہیں کہ اس قرضہ ادا کر سکوں، چکا سکوں۔
تو حضرت علی نے کہا میں نے نبی علیہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، میں بے انتہا قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور سر کے اوپر تک قرضہ پہنچ چکا تھا، میں نے نبی علیہ السلام سے دعا کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا اعلمک کلمات، اے علی کیا میں تم کو چند ایسے کلمات، اسماء حسنی، کیا ہم تمہیں ایسے کلمات سکھا دیں جن کلمات کو اگر تم نے پڑھ لیا تو پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہارا قرضہ ادا کرا دے گا۔ حضرت علی کہتے میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم، یا اللہم سب سے بڑا اسماء حسنی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ رسول نے سکھلایا اور یہ دعا بتائی اور ہم نے دعا پڑھنا شروع کیا، ٹانگنا شروع نہیں کیا، ختم دینا نہیں شروع کیا، لٹکانا نہیں شروع کیا، ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو چند دنوں کے اندر ہمارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، ہماری ساری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ تو دوستو ضرورت ہے اسماء حسنی کو سمجھنے، سننے اور پھر اسماء حسنی کے ذریعے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بڑا غمگین بیٹھا ہوا ہے، بہت پریشان آیا۔ اللہ رسول فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا یا رسول اللہ ہموم لزمتنی ودیون، میں بڑا قرضہ مجھے بہت پریشان کر چکا ہے، ہم نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا، قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، اتنا ٹینشن، اتنی الجھن، اتنی پریشانی، اتنی بے قراری، بے چینی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں الا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ عنک ہمک وقضى عنک دینک، تو کیا میں تمہیں اللہ ایسے کلمات بتاؤں کہ اگر تم انہی کلمات کو پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارا سارا غم دور کر دے گا، سارے قرضے تمہارے ادا کرا دے گا۔ میں نے کہا ضرور بتائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل اذا اصبحت واذا امسیت، صبح اور شام پابندی کے ساتھ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو تم پڑھو۔ ابو سعید خدری کہتے اس شخص نے کہا فقلت ففعلت ذلك، میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، پھر فاذهب اللہ ہمی وقضى عنی دینی، اللہ کے رسول نے جو پیاری دعا سکھلائی تھی ہم نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو اس سے اللہ تعالی ہمارا قرضہ بھی ادا کرا دیا اور ہماری ساری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ تو دوستو بات چل رہی تھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگوں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے کمالات اور صفات والے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو انہی ناموں کا حوالہ دے کر کے، ناموں کے وسیلے سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو دوستو ضرورت ہے کہ ہم دعائیں یاد کریں، اسماء حسنی کو سمجھیں اور جب بھی دعا مانگے اسماء حسنی کے ذریعے مانگے۔ دیکھیں کسی اتنی دعاؤں میں کہیں کسی کا واسطہ دینا، کسی کا وسیلہ دینا، ہم سمجھتے ہیں بغیر وسیلے کے دعا قبولی کہاں ہوتی ہے، یہ اسی لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے بلا وسیلے کی دعا بتائی، ہم بغیر وسیلے کو دعا مانگتے ہی نہیں، دعا ہی میں ہم نے بدعت شروع کر دی، اس لیے ہماری دعا قبولی نہیں ہوتی۔
تو بدعتی کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے نام اچھے اچھے ہیں، اس کو پکارو، تو اسی کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.